بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ مجاہدین اسلام کا لشکر سکندریہ تک پہنچ گیا، لیکن اس شہر کو محاصرے میں لینا ممکن نہیں تھا۔ اس کا محل وقوع پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مقامات حلوہ اور قیصر فاروس کے درمیان اپنے لشکر کو روک کر خیمہ زن کر دیا۔ خیمہ گاہ کے لیے وہ علاقہ موزوں تھا، لیکن وہاں مسئلہ صرف خیمہ زن ہونے کا نہیں بلکہ سکندریہ کو سر کرنا اصل مقصد تھا، جو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لشکر نے شہر کے سامنے والی دیوار پر بے شمار منجنیقیں لگی دیکھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منجنیقوں کی زد سے دور رہے۔ بڑے مضبوط اور مشہور قلعوں کو دیکھا گیا تھا، جن پر برجیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنی سکندریہ کی دیوار پر تھیں۔ ان برجیوں میں تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے بالکل محفوظ تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ سوال رکھے کہ کیا رومی باہر آ کر لڑیں گے؟ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو اس شہر کو لینے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، اور کیا سکندریہ نہ لینے کی صورت میں مسلمان پورے مصر پر قبضہ برقرار رکھ سکیں گے؟ سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے اور تجاویز پیش کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محاصرے کو طول دینا پڑا تو دیں گے اور رسد روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ رومی جرنیل اسے اپنی ذلت سمجھ لیں اور باہر آ کر لڑیں۔ مجاہدین کو وہاں پورے 2 مہینے رکنا پڑا۔ کوئی رومی باہر نہ آیا۔ پہلے جتنے بھی قلعوں کو مجاہدین نے محاصرے میں لیا تھا، وہاں رومیوں کی جنگی پالیسی یہ رہی تھی کہ باہر آ کر محاصرے پر حملہ کرتے تھے، اور ان کی یہی پالیسی ان کی شکست کا باعث تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب رومیوں نے اپنا وہ طریقہ جنگ بدل دیا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ شہر ناقابل تسخیر ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کو رسد کی جو ضرورت رہتی تھی وہ انہوں نے ارد گرد کی بستیوں سے حاصل کرنی شروع کر دی۔ 2 مہینوں بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ دیکھ لی جو انہیں خیمہ گاہ کے لیے اور جنگی نقطہ نظر سے بھی زیادہ موزوں نظر آئی۔ اس جگہ کا نام مقص تھا۔ انہوں نے سارے لشکر کو اس جگہ منتقل کر دیا اور یہ نئی خیمہ گاہ بن گئی۔ یہ ایک وسیع اور غیر ہموار سا میدان تھا جس میں خیمے گاڑے گئے تھے۔ خیمہ گاہ سے ذرا ہی دور بائیں طرف ہری بھری ٹیکریاں تھیں جن پر درخت بھی تھے اور ان کے نیچے بھی درختوں کی بہتات تھی۔ سکندریہ شہر کی طرف سے بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، نہ مجاہدین کوئی سرگرمی دکھا رہے تھے۔ اگر کچھ ہی رومی باہر آ جاتے تو تھوڑی سی ہلچل بپا ہو جاتی، لیکن دونوں طرف سکوت طاری تھا اور روز و شب بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ چونکہ وہاں دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے مجاہدین خیمہ گاہ سے تھوڑی دور گھوم پھر آتے تھے۔ ایک روز 12 مجاہدین خیمہ گاہ سے نکل کر ٹیکریوں والے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں ایسی کوئی آؤٹ تھی کہ قلعے کے اندر سے کوئی نکل کر اس طرف سے خیمہ گاہ کی طرف آتا تو وہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ مجاہدین چلے تو گئے لیکن شام تک واپس نہ آئے۔ کوئی مجاہد کیمپ سے زیادہ غیر حاضر نہیں رہتا تھا۔ یہ مجاہدین واپس نہ آئے تو ان کے ساتھی ان کے پیچھے گئے۔ کچھ اور آگے گئے جہاں آؤٹ زیادہ تھی۔ وہاں مجاہدین کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئیں۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ رومی گھات میں تھے اور ان پر ایسا اچانک حملہ کیا کہ انہیں نیاموں سے تلواریں نکالنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ ان کے قاتل کس طرف سے آئے تھے۔ لاشیں کیمپ میں آئیں اور سپہ سالار کو اطلاع دی گئی۔ سپہ سالار اظہار افسوس کے سوا کر ہی کیا سکتے تھے؟ دشمن سامنے ہوتا تو اس پر حملہ کر کے انتقام لیا جا سکتا تھا۔ سپہ سالار کے حکم کے مطابق ٹیکریوں پر پہرے کا انتظام کر دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو
کہ رات رومی کہیں ادھر سے آ جائیں اور کیمپ پر حملہ کر کے نکل بھاگیں۔ 2 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے اپنے مجاہدین میں بیزاری کا تاثر نہیں دیکھا؟ مجاہدین یہاں لڑنے آئے تھے لیکن اتنے عرصے سے بیکار پڑے ہیں۔ اب ان کے 12 ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو میں لشکر میں بے چینی اور بے قراری دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہم نے سکندریہ کو محاصرے میں لے رکھا ہوتا تو پھر کسی کو اکتاہٹ نہ ہوتی، مگر یہاں ہم صرف بیکار بیٹھے ہیں اور محاصرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، ایک سالار نے کہا۔ کیا سپہ سالار بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ لشکر کو کچھ نہ کچھ مصروفیت ملنی چاہیے۔ میں ایک خدشہ محسوس کر رہا ہوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجاہدین یہ سمجھنے لگیں کہ سالاروں میں لڑنے کی تاب ہی نہیں رہی اور اب یہ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ اگر لشکر کی سوچ یہ ہے تو یہ مجاہدین کے جذبے کو مجروح کرے گی۔ میں نے اس کا یہ علاج سوچا ہے کہ اس علاقے میں جو شہر اور قصبے ہیں ان پر حملے کر کے قبضہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو لشکر کو ان کی من پسند مصروفیت مل جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہم نے اگر سکندریہ پر حملہ کیا تو ان شہروں میں جو فوج موجود ہے وہ ہم پر عقب سے حملہ کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان فوجیوں کو یہی حکم ملا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو عام شہری اور دیہاتی نظر آتے ہیں وہ فوجی ہی ہوں۔ تمام سالاروں نے سپہ سالار کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا اور اسی وقت حملوں کا پلان تیار کر لیا گیا۔ اس علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر حصے میں 4-4 5-5 قصبے یا شہر تھے۔ ہر ایک حصے پر حملے کرنے کے لیے سالار مقرر کر دیے گئے۔ ان تینوں سالاروں کے نام تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ ایک تھے خارجہ بن حذافہ العدوی، دوسرے عمرو بن وہب جمحی، اور تیسرے کا نام عقبہ بن عامر تھا۔ 2 مورخوں نے چوتھا نام بھی لکھا ہے، یہ نام ہے وردان۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کیا ہوا غلام تھا۔ پچھلے باب میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ جنگوں میں علم بردار ہوا کرتا تھا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ رہتا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ وردان شجاعت والا مجاہد تھا۔ اسے جنوبی علاقے کے دیہات میں بھیجا گیا تھا کہ اس علاقے کو رومی فوج سے پاک کر دے، جو اس نے بڑی خوش اسلوبی سے کر دیا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ گاہ میں ہی رہے اور گھوم پھر کر سکندریہ کو دیکھتے اور سوچتے رہے کہ اس پر حملہ کیا جائے تو کس سمت سے اور کس انداز سے کیا جائے۔ تینوں سالار اور وردان اپنی اپنی ذمہ داری کے علاقے میں مجاہدین کا ایک ایک دستہ لے کر چلے گئے۔ ان سب کی جنگی سرگرمیوں اور کارروائیوں کی رویداد ایک ہی جیسی ہے۔ یہاں بھی وہی بات سامنے آئی جو پہلے اکثر جگہوں پر آ چکی ہے کہ ان رومی فوجیوں پر جو مختلف مقامات پر تھے مجاہدین کی دہشت طاری تھی۔ بعض شہروں کی فوجیوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا لیکن ہتھیار ڈال دیے، اور بیشتر مقامات پر یوں ہوا کہ رومیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ مجاہدین نے کسی پر بلا وجہ تشدد نہ کیا، بلکہ ایسا رویہ اپنایا اور ایسا سلوک روا رکھا جیسے مجاہدین ان کے دشمن نہ ہوں بلکہ ان کے محافظ ہیں۔ سالاروں نے ہر جگہ اعلان کیا کہ ان میں سے جو برضا و رغبت اسلام قبول کر لیں گے انہیں مسلمان اپنا بھائی سمجھیں گے اور وہ تمام مراعات کے حقدار ہوں گے، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ انہیں جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کئی ایک عیسائی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جن شہروں کے رومی فوجیوں نے مقابلہ کیا تھا اور مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا کر ہتھیار ڈالے تھے، ان شہروں سے مال غنیمت اکٹھا کیا گیا جو سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ یہ مال غنیمت اتنا زیادہ نہ تھا کہ اس کا ایک حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا جاتا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اب یہ تبدیلی آئی کہ رومی فوجیوں کی بہت تھوڑی سی نفری باہر آتی، مجاہدین کو للکارتی اور لڑے بغیر واپس چلی جاتی۔ کچھ دنوں بعد چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونے لگیں۔
بہت تھوڑے رومی فوجی باہر آتے اور مجاہدین ان پر حملہ کرتے تو وہ رومی لڑتے ہوئے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے اور پھر قلعے میں چلے جاتے تھے۔ مجاہدین دروازے تک پہنچنے کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے، کیونکہ دیوار سے تیر بھی آتے تھے اور برچھیاں بھی اور منجنیقوں سے پتھر بھی۔ ان جھڑپوں کا یہ اثر اور فائدہ ہوا کہ مجاہدین کے جسموں میں جان آ گئی اور ان کی روحیں تر و تازہ ہو گئیں۔ مجاہدین نے یہ توقع رکھی کہ کسی دن رومی فوج کے 2-4 دستے باہر آ کر ان پر حملہ کر دیں اور بڑے پیمانے کی لڑائی لڑی جائے، اور ہو سکتا ہے شہر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور دن گزرتے چلے گئے۔ رومی فوجی بدستور بہت تھوڑی تعداد میں باہر آتے رہے، اور ان کا انداز بتاتا تھا جیسے وہ مجاہدین کے لشکر سے مذاق کر رہے ہوں، یا وہ اس مقصد سے باہر آتے تھے کہ مجاہدین اتنا آگے آ جائیں کہ اوپر سے تیر انداز انہیں واپس جانے کے قابل نہ چھوڑیں۔ ایک روز پھر رومیوں کی تھوڑی سی تعداد باہر نکلی، اور اس روز تو انہوں نے مجاہدین کا بہت مذاق اڑایا اور مجاہدین کو رومی للکارنے لگے۔ چند ایک مجاہدین دوڑے گئے کہ آج ان میں سے کسی کو واپس نہ جانے دیا جائے گا، لیکن رومی حسب معمول پیچھے ہٹ گئے اور مجاہدین تیروں کی زد میں آنے لگے۔ مجاہدین بغیر لڑے تیروں سے گھائل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک مجاہد ایسا جوش میں آیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ آگے نکل گیا۔ وہ اکیلا تھا اور رومی زیادہ تھے۔ رومیوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا، اسے گرایا اور اس کا سر کاٹ کر دوڑتے ہوئے قلعے میں چلے گئے۔ وہ اس مجاہد کا سر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ مجاہد قبیلہ مہرا کا تھا۔ اس قبیلے کے بہت سے مجاہدین لشکر میں موجود تھے۔ 3-4 دوڑے گئے اور تیروں کی بوچھاڑوں میں جا کر اپنے ساتھی کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ اس قبیلے کے کچھ اپنی ہی روایات تھیں۔ عام حالات میں ان کا انداز بڑا خوشگوار اور دوستانہ رہتا تھا، لیکن میدان جنگ میں اس قبیلے کا ہر مجاہد سراپا قہر اور غضب بن جاتا تھا۔ اس قبیلے کے مجاہدین نے جب اپنے ساتھی کی لاش بغیر سر کے دیکھی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس شہید کی لاش سر کے بغیر دفن نہیں کریں گے اور اس کا سر لے کر آئیں گے، ورنہ سب اپنے سر کٹوا دیں گے۔ میں تمہارے اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں، سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قلعے کے اندر جا کر ایسی لڑائی لڑو کہ اپنے ساتھی کا سر لے آؤ۔ اگر تم سب مارے گئے تو سوچو کہ لشکر کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ لشکر کی تعداد پہلے ہی کم ہے۔ اس قبیلے کے مجاہدین پر اپنے سپہ سالار کی اس بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی اسی ضد پر ڈٹے رہے کہ شہید کا سر لا کر ہی اسے دفن کریں گے۔ پھر یوں کرو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، بہادری یہ نہیں کہ اندھا دھند پاگلوں کی طرح دیوار کے ساتھ جا ٹکراؤ اور مارے جاؤ، تمہیں اس کا سر نہیں ملے گا۔ بہادری یہ ہے کہ اب رومی باہر آئیں تو ان میں سے کسی کا سر کاٹ لاؤ، اس طرح تم سر کے بدلے سر لے آؤ گے۔ یہ بات اس قبیلے کے مجاہدین کے پلے پڑ گئی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اپنے ساتھی کے سر کے بدلے سر لائیں گے۔ تاریخ میں اس واقعے کے بیان کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بنو مہرا قتل کرنا جانتے ہیں، قتل ہونا نہیں جانتے۔ ایک ہی روز بعد کچھ رومی فوجی حسب معمول ایک دروازے سے باہر نکلے اور مجاہدین کو للکارنے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ بنو مہرا کے چند ایک مجاہدین آگے گئے اور اس انداز سے آگے گئے جیسے ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ رومیوں نے جب ان کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا انداز دیکھا تو وہ اور آگے آ گئے۔ یکلخت بنو مہرا کے مجاہدین رومیوں پر جھپٹ پڑے۔ رومی بغیر لڑے بھاگ اٹھے، لیکن مجاہدین نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اسے وہیں گرا کر اس کا سر کاٹا اور سر کو تلوار کی نوک پر اڑس کر بلند کیا اور تکبیر کے نعرے لگاتے واپس آ گئے۔ اب انہوں نے سپہ سالار سے کہا کہ ان کے شہید ساتھی کا جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کروا دیں۔ جنازہ پڑھا گیا اور شہید کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ رومی کے جسم سے کاٹا ہوا سر دور پھینک آئے۔ بزنطیہ کونستانس جنرل اقلینوس اور دوسرے جرنیل مصر کی مخدوش صورتحال کے متعلق بہت پریشان تھے اور ہر لمحہ کسی پیغام کے منتظر رہتے تھے۔
انہیں سلطنت روم کا بڑا ہی برا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ ادھر مرتینہ تھی جو کچھ اور ہی سوچوں میں غرق پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ یہ چوٹ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ جرنیلوں نے اور فوج نے بہت برا سلوک کیا تھا اور اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ مرتینہ کے تو خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ نیند میں ہوتی یا بیدار تخت و تاج کے ہی خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ خیرت سے مایوس ہو چکی تھی، بزنطیہ کے تخت و تاج سے مایوس ہو گئی تھی، اور اس نے خود جو چالیں چلی تھیں وہ بھی ناکام رہیں، اور اب اسے ہر سو مایوسی ہی مایوسی نظر آتی تھی۔ وہ اب آخری حربے پر اتر آئی۔ رومی جرنیلوں اور مذہبی پیشواؤں کو معلوم ہوگا ہی کہ باہر کے بڑے ہی طاقتور دشمن کی نسبت اندر کا کمزور سا دشمن بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن انہیں شاید یہ اندازہ نہ تھا کہ مرتینہ وہ دشمن ہے جو شاہی محل کی آستین میں بیٹھ کر اپنی ہی سلطنت کو ڈس رہی ہے، اور یہ بہت ہی زہریلی ناگن ہے۔ مرتینہ کی ایک خاص ملازمہ ربیکہ تھی، عالم شباب میں تھی اور بڑی ہی پرکشش لڑکی تھی۔ مرتینہ نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ ایک تو اس کی شکل اور جسمانی حسن سے متاثر ہوئی، اور جب اس کے ایک دو جوہر اور دیکھے تو مرتینہ اسے شاہی محل میں لے آئی۔ 2-4 دنوں میں ہی مرتینہ نے دیکھ لیا کہ یہ بڑی ہی ذہین اور ہر ڈھنگ کھیلنے والی لڑکی ہے، بڑی ہی خوشگوار طبیعت والی تھی۔ مرتینہ تو اس پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ چند دنوں میں ہی ربیکہ نے مرتینہ کے دل میں وہ مقام پیدا کر لیا جو کوئی رازدار سہیلی ہی پیدا کر سکتی تھی۔ مرتینہ نے بخوشی اسے اپنی رازدان بنا لیا۔ کچھ اور دن گزرے تو مرتینہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ لڑکی جو شکل و صورت سے ہسمکھ، بھولی بھالی اور معصوم سی لگتی ہے، دراصل بڑی کھلاڑی لڑکی ہے، اور اس کے جال میں آیا ہوا شخص نکل نہیں سکتا۔ مرتینہ کو ایسی ہی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ مرتینہ کی عمر 50 برس سے کچھ اوپر ہو گئی تھی، لیکن اپنی جوانی کو یا جوانی کے جذبات کو اس نے زندہ و بیدار رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک بدکار عورت تھی۔ اس نے 1-2 آدمیوں کے ساتھ خفیہ دوستی لگا رکھی تھی۔ ربیکہ اس کے لیے کبھی کبھی کوئی بڑا ہی خوبرو اور جوان سال آدمی لے آتی تھی۔ یہ شاہی محل کا کردار تھا جسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر مرتینہ کو ربیکہ اس وجہ سے بھی اچھی لگتی تھی کہ اس کا بیٹا ہرقلیوناس ربیکہ کا شیدائی ہو گیا تھا۔ ربیکہ بڑی خوشی سے ہرقلیوناس کی داشتہ بن گئی تھی۔ ہرقلیوناس کو تو ربیکہ انگلیوں پر نچائے رکھتی تھی، اور وہ احمق نوجوان اسی میں بہت خوش ہوتا تھا۔ مرتینہ سے ربیکہ کو پتہ چلا کہ فوج نے ہرقلیوناس کو دھتکار دیا ہے اور فوج اس سے باغی ہو گئی ہے، تو ربیکہ نے مرتینہ سے کہا کہ اب اس جادوگرنی کو آزما ہی لیا جائے۔ تینوں کو ربیکہ کی یہ تجویز پسند آ گئی، اور اس نے ربیکہ سے کہا کہ وہ اس کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کام کر سکتی تو اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ ربیکہ ان دنوں امید سے تھی اور چند ہی دنوں بعد ماں بننے والی تھی۔ بچے کی پیدائش میں کچھ دن ہی باقی تھے۔ مجھے ایک بچے کی خواہش بہت ہی پریشان رکھتی تھی، ربیکہ نے مرتینہ سے کہا۔ یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ شادی ہو گئی تو بچہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں آپ کی ملازمت میں آ گئی اور آپ کے بیٹے کو دیکھ کر شادی کا خیال دل سے نکال ہی دیا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے اپنی داشتہ بنا لیا۔ 2.5-3 سال گزر گئے، بچے کے آثار نظر نہ آئے۔ آخر میں اس جادوگرنی کے پاس گئی۔ اس نے نہ جانے کیا عمل کیا۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ عورت آپ کی ہر خواہش پوری کر دے گی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو بزنطیہ کی ایک مضافاتی بستی میں رہتی تھی۔ وہ جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے پاس شیشے کا ایک گولا تھا جس میں سے روشنی گزرتی تو کئی رنگ نظر آتے تھے۔ لوگوں کے چہرے اور ہاتھ دیکھتی اور پھر اس گولے میں جھانکتی اور بتاتی تھی کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ لوگ پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دیتی اور تاریک مستقبل کو بھی درخشندہ کر دیتی ہے، لیکن وہ معاوضہ اتنا زیادہ لیتی تھی جو کوئی عام آدمی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت تھی یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حالات کے پٹے ہوئے لوگوں کے لیے وہ آخری سہارا تھی۔ مرتینہ اور ربیکہ جیسے انسان اس قسم کے جادوگروں اور قسمت سنوارنے والوں کا بڑا آسان شکار ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کردار، اپنے ذہنوں، اپنی نیتوں کو سنوارنے کے بجائے اپنی قسمت سنوارنے کے لیے جوتشیوں اور جادوگروں کے قدموں میں جا گرتے ہیں۔ مرتینہ نے بھی شاید اس جادوگرنی کی شہرت سنی ہوگی۔
اگر نہیں سنی تھی تو ربیکہ نے اس کی ایسی تصویر پیش کی کہ مرتینہ نے اسے کہا کہ اس جادوگرنی کو کسی ایسے وقت اس کے پاس لے آئے جب کوئی دیکھ نہ سکے۔ اگلی ہی رات یہ جادوگرنی مرتینہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ربیکہ اسے مرتینہ کے پاس بٹھا کر باہر نکل گئی تاکہ مرتینہ تنہائی میں اس کے ساتھ دل کی باتیں کر سکے۔ مرتینہ نے پہلے تو اس جادوگرنی کا حال اور حلیہ دیکھا۔ ایک تو بڑھاپے نے اس کے چہرے پر رونق نہیں رہنے دی تھی اور چہرے پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں پیدا ہو گئی تھیں۔ ویسے بھی اس کا چہرہ مکروہ سا تھا اور رنگ بالکل سیاہ۔ اس نے سر پر میلا کچیلا سا رومال باندھ رکھا تھا، اس کے بال رسیوں جیسے تھے۔ لباس عجیب و غریب تھا جسے بیان کرنا بھی کسی کے لیے آسان نہ تھا۔ اس نے شیشے کا گولا اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 فٹ لمبا ایک ڈنڈا جس پر کئی رنگوں کے کپڑے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں سروں پر پرندوں کے رنگ برنگے پر اڑسے ہوئے تھے۔ ڈنڈے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں اور 3-4 گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ اس عورت کی آنکھیں گہری لال اور ہونٹ گہرے زرد تھے۔ وہ کراہت کا جیتا جاگتا مجسمہ تھی۔ بول ملکہ، جادوگرنی نے مرتینہ سے کہا۔ حاجت مندوں کی جھولیاں بھر دینے والی ملکہ کو ایسی کون سی حاجت آ پڑی ہے کہ مجھے بلایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ رعایا کی قسمت ان کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن بادشاہوں کی اپنی قسمت نہ جانے کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مرتینہ نے کہا، اگر تو میری 3 مرادیں پوری کر دے تو اتنا سونا تجھے دوں گی جو تو اٹھا نہیں سکے گی۔ تو میری قسمت سنوار دے اور میں تیری کایا پلٹ دوں گی۔ بول کیا چاہتی ہے؟ جادوگرنی نے کہا۔ کونستانس مر جائے، مرتینہ نے کہا۔ سلطنت روم کی ملکہ میں بن جاؤں یا میرا بیٹا تخت نشین ہو، اور تیسری مراد یہ ہے کہ مصر سے مسلمان بھاگ جائیں اور مصر روم کی سلطنت سے نہ نکلے۔ کیا تو اتنی طاقت رکھتی ہے؟ دیکھ کر بتاؤں گی، جادوگرنی نے جواب دیا، اور مرتینہ کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، میری زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ بھول جانا کہ تو ملکہ ہے اور میں تیری رعایا ہوں۔ تیرے سامنے وہ آئے گا جو اس شیشے میں دکھائی دے گا، بات کہیں اور سے آئے گی جو میری زبان سے تیرے کانوں تک پہنچے گی۔ جو جی میں آئے کہہ دے، مرتینہ نے کہا۔ میں جو چاہتی ہوں وہ ہو جائے، تو جو جی میں آئے مجھے کہہ دے۔ بوڑھی جادوگرنی مرتینہ کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کے مکروہ چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی سنجیدگی آ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس نے اچانک اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور مرتینہ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ہاتھ کو پھیلا کر دیکھنے لگی۔ اب جادوگرنی پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ پھر یوں ہوا جیسے وہ پھنکار رہی ہو۔ ہے تو بھی جادوگرنی، جادوگرنی نے کہا، لیکن کسی جگہ تیرا پاؤں پھسل گیا اور تو منہ کے بل گری۔ قسمت ان کی چمک اٹھی جنہوں نے اپنی عقل اور سوچ کو ٹھکانے رکھا۔ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ اس نے مرتینہ کا ہاتھ یوں اس کی طرف دھکیل دیا جیسے کوئی بیکار سی چیز پرے پھینک دی ہو۔ اس نے گولے میں جھانکنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا۔ وہ گولے پر جھکی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ نہایت آہستہ آہستہ گولے کی طرف جا رہا تھا، جیسے کسی چیز کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتی ہو۔ اس نے یک لخت اپنا سر یوں پیچھے کیا جیسے گولے نے اسے ڈس لینے کی کوشش کی ہو۔ اب تو اس کا چہرہ اور ہی زیادہ مکروہ ہو گیا۔ اس نے ڈنڈے کا سر گولے پر پھیرا اور ایک بار گولے کو ہلکی سی ضرب لگائی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاتھ کانپے تو ڈنڈا بھی تھر تھرانے لگا اور گھنٹیاں اور گھنگرو بجنے لگے۔ اس کے ہاتھوں کا رعشہ زیادہ ہونے لگا اور پھر اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور سر سے پاؤں تک تھر تھرانے لگی۔ اس کا منہ اس طرح کھل گیا تھا کہ سارے دانت نظر آنے لگے تھے۔ اس کی نظریں گولے پر لگی ہوئی تھیں۔ ذرا دیر بعد یوں لگا جیسے جادوگرنی کھڑے کھڑے ناچ رہی ہو۔ مرتینہ پر خوف طاری ہونے لگا۔ اس کے وجود کا رعشہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ شک ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ گھنٹیوں اور گھنگروؤں کی جھنکار ڈراؤنی سی ہوتی جا رہی تھی۔ خاصی دیر بعد اس کا تھرکنا ذرا کم ہونے لگا اور کم ہوتے ہوتے
اس کا جسم اپنی قدرتی حالت میں آ گیا۔ اس نے منہ چھت کی طرف کر کے کھولا اور منہ سے بڑی لمبی ہو جیسی آواز نکالی۔ پھر اس نے بڑی زور سے ڈنڈا 2-4 مرتبہ ہوا میں گھمایا جیسے کسی کو مار رہی ہو۔ اس کے بعد دوسرا ہاتھ ہوا میں اوپر کر کے یوں گھمانے پھرانے لگی اور بار بار اس طرح مٹھی بند اور کھلنے لگی جیسے ہوا کو یا ہوا میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر وہ بیٹھ گئی اور پھر شیشے کے گولے میں جھانکنے لگی۔ ہو جائے گا، اس نے لرزتی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ایک بچہ چاہیے، عمر 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ ہی جائے گا۔ کیا کہا؟ مرتینہ نے پوچھا۔ ایک بچہ چاہیے، عمر 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو۔ ہاں ملکہ، جادوگرنی نے ہانپتی کانپتی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک بچہ دے دے جس کی عمر 1 مہینے سے 2-4 دن کم ہو۔ میں اپنے گھر میں اسے کچھ دن رکھوں گی اور اس پر کچھ عمل کروں گی۔ یہ عمل مکمل کر کے بچے کا دل نکال لوں گی، پھر اس دل پر اپنا کچھ کام کر کے اپنی ناگن کو کھلا دوں گی۔ ایک تو جادوگرنی کی شکل و صورت بھی مکروہ اور ڈراؤنی سی تھی، اور پھر اس کا حلیہ اور ہی زیادہ کراہت آمیز تھا، اور اس کے بولنے کا انداز تو بالکل ہی غیر قدرتی تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ بچے کا دل اپنی ناگن کو کھلا دے گی تو مرتینہ جیسی شیطان فطرت عورت بھی لرز گئی۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے جادوگرنی کی طرف دیکھا۔ بچے کی تلاش کوئی مشکل نہیں، جادوگرنی نے کانپتی ہوئی سرگوشی کی۔ تیری قسمت تیرے اپنے ہاتھوں میں آ جائے گی، بچہ تیرے گھر میں موجود ہے، چند دنوں بعد تجھے مل جائے گا۔ ربیکہ کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نہیں نہیں، مرتینہ نے کہا، ربیکہ اپنا بچہ نہیں دے گی۔ یہ لڑکی تو ایک بچے کی خاطر مری جا رہی تھی، اسے ایک بچے کی بہت ہی خواہش تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تیرے ہی عمل سے اسے یہ بچہ ملا ہے۔ میں تجھے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ میرے بیٹے کا بچہ ہے۔ یہ تو بہت اچھا شگون ہے، جادوگرنی نے کہا۔ اس بچے میں تیرا خون ہے، یہ تیری کایا پلٹ دے گا۔ پرایا بچہ ذرا مشکوک ہوتا ہے، ربیکہ سے یہ بچہ خرید لے، تیرے پاس خزانے ہیں اور خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ نہیں دے گی، مرتینہ نے کہا۔ میں حکم دے کر اس سے بچہ لے سکتی ہوں، لیکن حکم نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، میں اس کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ پھر اپنی مرادیں اور خواہشیں دل سے نکال پھینک، جادوگرنی نے کہا۔ ملکہ کو اتنا رحم دل نہیں ہونا چاہیے۔ قلیوپترا بن جا اور دل سے رحم و کرم نکال پھینک، بچہ چوری کروا اور مجھ تک پہنچا دے، یہی بچہ موزوں ہے۔ ربیکہ کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے بچہ مانگا ہے۔ مرتینہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کوئی رحم دل عورت نہیں تھی، لیکن آخر عورت تھی، اس کی ذات میں ممتا موجود تھی۔ ایک معصوم بچے کا دل ناگن کو کھلا دینا اس کے تصور میں آتا ہی نہیں تھا، اور اگر آیا بھی تو وہ سر سے پاؤں کانپ گئی۔ جادوگرنی کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی۔ اس نے مرتینہ کو بتایا کہ اس نے 3 سانپ پالے ہوئے ہیں اور تینوں بڑے زہریلے ہیں۔ ان میں ایک ناگن ہے اور اس ناگن نے اس کی کئی مشکلیں آسان کی ہیں۔ مرتینہ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ ربیکہ کا بچہ جادوگرنی کو دے دے گی۔ اس نے جب تصور میں اپنے آپ کو ملکہ کے روپ میں دیکھا تو ممتا اس کے وجود میں ہی کہیں دم توڑ کر غائب ہو گئی۔ اس نے جادوگرنی کو بتایا کہ ربیکہ کا بچہ اسے مل جائے گا۔ جادوگرنی اسے یہ یقین دلا کر اٹھی کہ اس کی تینوں مرادیں پوری ہو جائیں گی، بشرطے کہ بچہ اس تک پہنچا دیا گیا۔ مرتینہ نے جادوگرنی کو کچھ انعام دیا اور کہا کہ کام ہو جانے پر وہ اس پر خزانے لٹا دے گی۔ جادوگرنی رخصت ہو گئی اور ربیکہ دوڑی دوڑی مرتینہ کے پاس آ گئی۔ کیا کہتی ہے؟ ربیکہ نے مرتینہ سے پوچھا۔ کیا آپ کا کام ہو جائے گا؟ ہاں ربیکہ، ہو جائے گا۔ ربیکہ ملازموں کے کمروں میں رہنے والے کمروں میں سے ایک کمرے میں رہتی تھی۔ وہ مرتینہ کی خاص اور معتمد ملازمہ تھی اور ہرقلی اناس کی داشتہ تھی۔ 10-12 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ربیکہ کا بچہ پیدا ہوا۔ مرتینہ نے شاہی دائی کو ربیکہ کی خدمت پر لگا دیا۔
مرتینہ بھی اور ہرقلیوناس اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئے اور اس کے آرام و آسائش کو اچھی طرح دیکھا۔ بڑا خوبصورت اور پھول جیسا بچہ تھا۔ ربیکہ تو بہت ہی خوش تھی کہ اس کی ایک خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ربیکہ بچے کی پیدائش پر اس قدر خوش ہوئی تھی کہ 20 دن ہی گزرے تھے کہ نارمل حالت میں آ کر مرتینہ کے پاس جا پہنچی اور روز مرہ کے کام و کاج میں مصروف ہو گئی۔ کبھی وہ بچہ اپنے ساتھ لے آتی تھی اور کبھی اپنے کمرے میں ہی سوتا چھوڑ آتی تھی۔ ایک رات ربیکہ مرتینہ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مرتینہ نے اسے پھر بلوا لیا اور جب ربیکہ آئی تو اسے کسی کام میں لگا دیا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہی۔ اسے کم و بیش 1 گھنٹہ اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے فارغ کیا۔ ربیکہ چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ربیکہ چیختی چلاتی اور روتی ہوئی مرتینہ کے پاس دوڑتی آئی۔ مرتینہ گھبرا کر اٹھی اور پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، ربیکہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے سوتا چھوڑ کر آئی تھی۔ مرتینہ اور ہرقلیوناس دوڑے گئے اور انہوں نے بھی دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ مرتینہ نے ہنگامہ بپا کر دیا اور تمام ملازموں کو جگا کر اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ بچے کو تلاش کریں۔ ہرقلیوناس سب کو گالیاں دے رہا تھا، صرف مرتینہ کو معلوم تھا کہ بچہ کہاں ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا نام تھا، اللہ نے ان کی قسمت ان کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ وہ ایمان کی پختگی کے جادو جگا رہے تھے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ ایسا ہر وقت ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ چھوٹی جماعت والوں کے دلوں میں اللہ کا نام ہو اور ان کا ایمان پختہ ہو۔ مجاہدین اسلام کا لشکر ابھی تک سکندریہ سے باہر اس انتظار میں رہتا تھا کہ رومی باہر نکل کر حملہ کریں گے، جیسا وہ ہر قلعے کے محاصرے کے وقت کرتے رہے ہیں۔ لیکن رومی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے لیے باہر نکلتے اور واپس چلے جاتے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی زیادہ جلدی میں نہ تھے، وہ محاصرے کو طول دے سکتے تھے۔ اس مہلت سے یہ فائدہ مل رہا تھا کہ سابقہ معرکوں کے شدید زخمی لڑنے کے قابل ہو رہے تھے۔ رسد کی کمی لشکروں کے ارادے اور عزم تہس نہس کر دیا کرتی تھی، لیکن مجاہدین کو کسی ایسے مسئلے کا سامنا نہیں تھا۔ انہوں نے سکندریہ کے قرب و جوار کے جو قصبے اور شہر فتح کیے تھے، وہاں سے رسد کے ذخائر اکٹھے ہو گئے تھے۔ مصری بدو رسد کم ہونے ہی نہیں دے رہے تھے، عقب سے حملے کا خطرہ بھی نہیں رہا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ شہر کے اندر رسد نہ جا سکے۔ انہوں نے رسد کی ممکنہ راستے بند کر دیے تھے، لیکن سمندر کا راستہ بند نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اصل مشکل یہ تھی کہ شہر کا محاصرہ ہو ہی نہیں سکا۔ اس کے باوجود عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ سکندریہ کے اندر قحط والی کیفیت نہ بھی پیدا ہوئی تو رومی جرنیل اتنی طویل محاصرے سے اپنی ذلت ضرور محسوس کریں گے۔ رومیوں کے تمام چھوٹے بڑے جرنیل سکندریہ میں جمع ہو گئے تھے اور ان کا اسقف اعظم قیرز بھی ان کے ساتھ تھا۔ بہرحال عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ محاصرہ طول پکڑتا ہے تو یہی بہتر ہوگا۔ مجاہدین چوکس اور چوکنے تو رہتے ہی تھے، لیکن وہ تقریباً فراغت کے دن گزر رہے تھے۔ خیمہ گاہ سے تھوڑی دور تک گھوم پھر بھی آتے تھے۔ قریبی دیہات کے لوگ اور لڑکے خیمہ گاہ کے قریب آ کر انہیں دیکھتے بھی رہتے تھے۔ کرسٹی اپنے باپ کے ساتھ قید ہو کر آئی تھی تو دونوں ڈرے ہوئے تھے۔ ان کی حیثیت جنگی قیدیوں والی تھی جنہیں غلام سمجھا جاتا تھا، بلکہ غلام بنا لیا جاتا تھا۔ کرسٹی کے باپ کے دل میں یہی ایک خطرہ سوار تھا، لیکن اسے کھلی قید میں رکھا گیا تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اسے زنجیریں ڈال کر رکھا جائے گا۔ اس باپ کے لیے دوسرا خطرہ یہ تھا کہ کرسٹی جو غیر معمولی طور پر حسین لڑکی تھی، سالاروں کے لیے کھلونا بن جائے گی۔ کرسٹی کو عورتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اسے ہر لمحہ توقع رہتی تھی کہ سالار اسے لونڈی سمجھ کر داشتہ بنا لیں گے، اور اس کی ہر رات کسی نہ کسی سالار کے خیمے میں گزرے گی۔ لیکن کریون سے سکندریہ تک اتنی راتیں گزر گئی تھیں، کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ سالاروں کو تو جیسے اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا۔ کرسٹی کو جن عورتوں کے حوالے کیا گیا تھا وہ مجاہدین کی بیویاں
مائیں اور بہنیں وغیرہ تھیں۔ ان میں 3-4 وہ رومی لڑکیاں بھی تھیں جو مجاہدین کے کردار اور حسن اخلاق سے متاثر ہوئی اور ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ شادیاں کر لی تھیں۔ کرسٹی ان لڑکیوں میں گھل مل گئی تھی۔ وہ سب سے زیادہ متاثر شارینہ سے ہوئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے بتایا گیا تھا کہ شارینہ شاہ ہرقل کی شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور ایک مجاہد سے اتنی متاثر ہوئی کہ شاہانہ زندگی کو ٹھوکر مار کر اس مجاہد کے ساتھ آ گئی اور دل و جان سے اسلام قبول کر کے اس مجاہد کی بیوی بن گئی۔ اس کے خاوند کا نام حدید بن خزرج تھا، جو جاسوسی اور شب خون مارنے کی خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ کرسٹی نے ضرور سوچا ہوگا کہ شاہی خاندان کی اتنی خوبصورت لڑکی نے آخر ان صحرا نورد عربوں میں کوئی خاص بات ہی دیکھی ہوگی کہ ان کے ساتھ ماری ماری پھر رہی ہے۔ کرسٹی دوسری نو مسلم لڑکیوں سے بھی خاصی متاثر تھی۔ یہ سب لڑکیاں خصوصاً شارینہ کرسٹی میں زیادہ دلچسپی لیتی تھیں اور انہوں نے اسے اپنے ساتھ پوری طرح بے تکلف کر لیا تھا۔ کرسٹی اپنے متعلق انہیں جو کچھ بتاتی رہتی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے باپ کو مظلوم سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ انہیں بے گناہ پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ ڈرے ڈرے سے لہجے میں انہیں اپنے خدشے بتاتی رہتی تھی، جن میں 2 خدشے اسے زیادہ پریشان رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ اس کے بوڑھے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا اور وہ خود سالاروں کی تفریح و تباہ کا بڑا ہی خوبصورت ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن میں حیران ہوں، کرسٹی نے کہا، ان سالاروں میں سے کوئی میری طرف دیکھتا ہی نہیں، جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ایک اتنی حسین اور نوجوان لڑکی ان کے درمیان موجود ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ شاید ان بدوؤں کے ہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے جس پر میں پوری نہیں اتر سکتی۔ شارینہ اور وہ لڑکیاں جو وہاں بیٹھی سن رہی تھیں کھل کھلا کر ہنس پڑیں۔ انہوں نے کرسٹی کو بتایا کہ یہ سب بدو نہیں ہیں، اور جہاں تک حسن و جوانی کا تعلق ہے ان کا معیار رومیوں اور مصریوں سے مختلف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی عورتوں کو دیکھ لو، ان میں کیسی کیسی خوبصورت خواتین موجود ہیں۔ یہ معیار کی نہیں کردار کی بات ہے، شارینہ نے کہا۔ یوں کرو، کسی بھی سالار کے خیمے میں جا کر بالکل برہنہ ہو جانا اور دعوت گناہ دینا۔ وہ سالار تمہیں اپنے ہاتھوں کپڑے پہنا کر خیمے سے نکال دے گا۔ تم یہ تاثر لے کر آؤ گی کہ تم کسی بھی مرد کے لیے قابل قبول ہو ہی نہیں، اور اس حسین جسم میں ذرا سے بھی کشش نہیں، آزمانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کرسٹی نے کہا، یہ تو میں پہلے ہی محسوس کر رہی ہوں کہ یہ لوگ بد ذوق اور بے حس ہیں، یا میں بدصورت اور دھتکاری ہوئی لڑکی ہوں۔ نہ یہ بد ذوق ہیں نہ تم بدصورت ہو، ایک اور نو مسلم لڑکی اینی نے کہا۔ تمہاری تربیت ایسی ہی ہوئی ہے کہ تم کچھ اور سوچنے کے قابل نہیں۔ راز کی ایک بات سن لو، دیکھ رہی ہو کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے، لیکن انہوں نے تمہارے سامنے کریون کا قلعہ فتح کیا اور اب سکندریہ پر حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے سارا مصر فتح کر لیا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کی توجہ تم جیسی لڑکیوں پر نہیں، ان کی نظریں اپنے اللہ پر لگی ہوئی ہیں۔ تم صرف اس ایک شخص کے لیے قابل قبول اور حسین ہوگی جو تمہارے ساتھ اللہ کے نام پر شادی کرے گا۔ کرسٹی بڑی زندہ دل، شگفتہ مزاج اور بے تکلفی سے باتیں کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے ایسی کوئی بات نہ کی کہ وہ ان مسلمانوں سے اتنی متاثر ہوئی ہے کہ مسلمان ہو جانا چاہتی ہے۔ اس نے ہنستے مسکراتے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ اس کی تربیت کسی اور ہی طرح ہوئی ہے۔ اس وقت تک وہ ان لڑکیوں کو اپنے متعلق غلط باتیں بتاتی رہی تھی، اب اس نے سچ اگلنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ زہر میں بجھا ہوا ایک بڑا ہی حسین تیر ہے جو بڑی آسانی سے اپنے شکار کے دل میں اتر جاتا ہے اور اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتا، اور اس کا کوئی مذہب اور کوئی وطن نہیں رہتا۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ شخص جسے وہ اپنا باپ بتاتی رہی ہے اس کا باپ نہیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کون اور ماں کون تھی۔ اس کی عمر 7-8 سال تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کی پرورش کرنے والوں نے اسے بڑے پیار سے پالا پوسا اور جوان کیا تھا۔ اس کے دل سے سگے ماں باپ کی محبت اور ذہن سے اس کی یادیں بھی صاف ہو گئی تھیں۔ اسی عمر سے اسے یہ تربیت دی جانے لگی تھی کہ آدمیوں کو انگلیوں پر کس طرح نچایا جاتا ہے۔
مردوں پر اپنا طلسم طاری کرنا، پتھر کو موم کرنا، اپنے حسن کو برقرار رکھنا اور دشمن دیس کو اپنا گھر سمجھنا، اور ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو اسے زبانی ہی نہیں پڑھائے گئے بلکہ اسے عملاً سکھلایا گیا تھا۔ یہ تربیت اسے بڑی ہی حسین و جمیل اور بے حد چالاک عورتوں نے دی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اپنے شکار کے جذبات کو بھڑکا کر اس کی عقل و ہوش اپنے قبضے میں کر لینا اور خود جذبات سے عاری اور بے حس ہو جانا۔ اسے خبردار کیا گیا تھا کہ دل میں کسی دشمن کی ہمدردی پیدا ہو جائے تو اسے اپنے کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ اسے بڑی ہی خوبصورت ناگن بنا دیا گیا تھا، اور یہ تعلیم و تربیت اس کی فطرت بن گئی تھی۔ کرسٹی نے ان لڑکیوں کو سنایا کہ اس نے مصری بدو استافت کو کس طرح قبضے میں لے لیا تھا، اور وہ ایک سالار کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا اور وہ خود مارا گیا۔ استافت مسلمان نہیں تھا، شارینہ نے کہا۔ وہ عرب بھی نہیں تھا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تمہارے جھانسے میں کبھی بھی نہ آتا۔ میری تربیت صرف عورتوں نے نہیں کی، کرسٹی نے کہا۔ میں مرد استادوں کے ہاتھوں سے بھی گزری ہوں، وہ سب میرے مذہب کے آدمی تھے۔ ہر ایک آدمی نے مجھے تربیت دینے سے پہلے میرے اس حسین جسم سے لطف اٹھایا، پھر اگلی بات کی۔ لیکن عرب کے ان مسلمانوں کے ہاں تو بالکل ہی الٹ معاملہ دیکھا ہے۔ یہ شخص جسے میں اپنا باپ کہتی ہوں، اس نے بھی مجھے نہیں بخشا۔ تم اسلام قبول کر لو، شارینہ نے کہا۔ پھر جو آدمی تمہیں اچھا لگے وہ مجھے بتاؤ اور تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گی۔ میں نے شادی کی تو سوچی ہی نہیں، کرسٹی نے کہا۔ مذہب کو تو میں نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان عیسائیت کے دشمن ہیں اور اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اب میرے خیالات اتنے بدل گئے ہیں کہ میں ان مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں ان مسلمان سالاروں کی عزت پیدا ہو گئی ہے۔ تم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایک اور نو مسلم لڑکی نے کہا۔ بہت کچھ کر سکتی ہوں، کرسٹی نے کہا۔ میرے پاس یہی ہنر ہے جو بتا چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مسلمان مجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ میں ان کے لیے جاسوسی کر سکتی ہوں، رومی جرنیلوں کو قتل کروا سکتی ہوں۔ یہ نہ ہو سکا تو انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا سکتی ہوں۔ کسی طرح مجھے سکندریہ میں داخل کر دیں۔ کرسٹی، شارینہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اسلام میں عورت کو اس طرح استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ اپنی بیٹی کی ہی نہیں بلکہ بیٹی کسی دشمن کی بھی ہو تو یہ اپنے آپ کو اس کی عزت و آبرو کا محافظ سمجھتے ہیں۔ تم اپنے مستقبل کی سوچو، تمہارے سامنے بڑی لمبی عمر پڑی ہے، یہ باعزت انداز سے گزرنی چاہیے۔ یہ بات کچھ سنجیدگی اور کچھ مذاق میں آ ہی گئی ہوگی۔ مدینہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ مصر سے خبر آنے کے منتظر رہتے تھے۔ پیغام آتے جاتے رہتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ یوں ہوا کہ 4 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی پیغام مدینہ نہ گیا۔ اس تاخیر اور خاموشی سے امیر المؤمنین کو تشویش ہونے لگی۔ یہ تشویش ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی اور امیر المؤمنین نے مجلس مشاورت بلائی۔ تمام مستند مورخین اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں سے کچھ اس طرح خطاب کیا، کیا تم میری طرح پریشان نہیں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 4 چاند طلوع و غروب ہو گئے ہیں اور عمرو بن عاص کی کوئی خبر نہیں آئی۔ یہ وہی لشکر ہے جس نے مصر کے بڑے ہی مضبوط شہر اور ناقابل تسخیر قلعے فتح کیے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ وہ سکندریہ کی دیواروں کے باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں اور کوئی حرکت نہیں کر رہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ انہیں وہ جگہ اچھی لگی اور اسی کو وہ ایک خوبصورت منزل سمجھ کر وہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں؟ یا امیر المؤمنین، ایک مشیر نے کہا، عمرو بن عاص ایسے غیر ذمہ دار سپہ سالار تو نہیں، کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایک اور نے کہا، سکندریہ بہت ہی مضبوط اور قلعہ بند شہر ہے اور یہ مصر کا آخری قلعہ ہے۔ عمرو بن عاص کے لشکر کی تعداد اور کم ہو گئی ہوگی، اس لیے اس شہر کی فتح کے لیے 3-4 مہینے کافی نہیں ہو سکتے۔
خدا کی قسم میں ان سب پہلوؤں پر غور کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سکندریہ اجنادین سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہرقل بھی زندہ تھا اور روم کی فوج بھی زندہ و بیدار اور بے حد طاقتور تھی۔ رومی سمجھتے تھے کہ اجنادین دراصل بیت المقدس کا دفاعی قلعہ ہے، یہ گیا تو بیت المقدس بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رومی بیت المقدس میں اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا دفاع کر رہے ہوں، لیکن اسی عمرو بن عاص نے رومیوں سے اجنادین بھی لے لیا اور بیت المقدس بھی چھین لیا تھا۔ آج عمرو بن عاص اسی رومی فوج کے سامنے کیوں بے بس ہو گیا ہے؟ اب تو رومی فوج بہت زیادہ دہشت زدہ اور کمزور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بزنطیہ میں ہرقل کے بعد اس کا بیٹا قسطنطین بھی مر چکا ہے، اور وہاں تخت و تاج کی وراثت پر شاہی محل میں جھگڑا چل رہا ہے۔ عمرو بن عاص اس صورتحال سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ کیا آپ کو عمرو بن عاص پر کوئی شبہ ہے امیر المؤمنین؟ ایک صحابی نے پوچھا۔ ہاں میرے بھائی، امیر المؤمنین نے جواب دیا، مجھے شبہ ہے کہ عمرو اور اس کے لشکر میں کوئی ایسی ذہنی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس نے ان کے دلوں سے شہادت کی تڑپ اور جہاد کی لگن چھین لی ہے۔ ہو سکتا ہے مصر کی خوبصورتی اور دولت نے انہیں دنیاوی آسائشوں اور عیش پرستی میں الجھا دیا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کوئی اور ہی وجہ ضرور ہے۔ مصر کی فتح میں اتنی زیادہ دیر لگ رہی ہے۔ کیا میں عمرو بن عاص کو پیغام بھیج کر پوچھ نہ لوں کہ اس کی اتنی طویل خاموشی کی وجہ کیا ہے اور اس کا لشکر کس حال میں ہے؟ سب نے متفقہ طور پر رائے دی کہ ابھی پیغام دے کر قاصد کو روانہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پیغام لکھا جو آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ تاریخ نویس ابن الحکم مقریزی اور بلازری کے حوالے سے یہ پیغام ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: میں حیران ہوں کہ تم 2 سالوں سے لڑ رہے ہو اور مصر کی فتح ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم مصر کا آخری قلعہ فتح کرنے پہنچے ہوئے ہو، لیکن اتنے عرصے میں تمہاری طرف سے کوئی اطلاع اور کوئی خبر نہیں آئی۔ مجھے شک ہے کہ تمہارے دل میں وہ پہلا سا جذبہ نہیں رہا اور اپنے اس دشمن کے ملک کا تم پر یہ اثر ہوا ہے کہ تمہارے دل میں بھی دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ میں نے 4 بڑے ہی بہادر سالار تمہاری مدد کے لیے بھیجے تھے اور لکھا تھا کہ ان میں سے ہر سالار 1000 مجاہدین کے برابر ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دنیاوی جاہ و جلال میں الجھ گئے ہیں اور تم بھی الجھے ہوئے ہو۔ میرا یہ پیغام پورے لشکر کو سناؤ اور انہیں کہو کہ اپنے جذبے اور حوصلے کو مجروح نہ ہونے دیں۔ میرے بھیجے ہوئے 4 سالاروں کو فوج کے آگے رکھو اور اللہ کے نام پر سکندریہ پر چڑھ دوڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام میں جن 4 سالاروں کا ذکر کیا ہے ان کی شجاعت کے کارناموں کی تفصیل پیچھے ایک باب میں بیان ہو چکی ہے۔ یہ تھے زبیر بن عوام، عبادہ بن صامت، مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ سب صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جب کمک دے کر مصر بھیجا تھا تو 7 پیغام میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان 4 میں ہر ایک سالار 1000 مجاہدین کے برابر ہے۔ ان الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 کی شجاعت اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت کی تعریف کی تھی، لیکن تاریخ لکھنے والے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اس غلط فہمی کی تفصیل بھی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تو معجزہ نما تھی۔ ہم آج کے دور میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بنام سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں تو ہمارے تصور میں عمرو بن عاص کا یہ رد عمل آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ مدینہ میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یہاں آ کر دیکھیں ہم لوگ کیسی مشکلات میں گرفتار ہیں اور ہم سے ناممکن کو ممکن بنانے کی توقع رکھی جا رہی ہے۔ لیکن عمرو بن عاص نے کسی ایسے ناوارد رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ سکندریہ پر زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ امیر المؤمنین کی بے تابی کو اور ان کے شکوک و شبہات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔
انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ پیغام پڑھا اور پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین کے نام ایک پیغام لکھوا کر اسی قاصد کو دے کر رخصت کر دیا۔ اس پیغام کے الفاظ تاریخ کے صفحات پر نہیں ملتے، سوائے اس کے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو مطمئن کیا کہ لشکر کا جذبہ مجروح ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ پختہ اور غضبناک ہو گیا ہے اور ہر مجاہد سکندریہ کی فتح کے لیے بیتاب ہے۔ تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دن کے پچھلے پہر پہنچا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور امیر المؤمنین کا پیغام بلند آواز سے پڑھ کر سنایا۔ پھر لشکر سے کہا کہ سب وضو کر کے فوراً واپس آئیں۔ مجاہدین گئے، وضو کیا اور واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نفل باجماعت پڑھائے اور اس کے بعد فتح کی دعا مانگی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ دعا کے دوران عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دعا کے بعد انہوں نے لشکر سے کہا کہ سکندریہ پر یلغار کی جائے گی۔ مجاہدین نے نعروں سے سپہ سالار کے اس عہد اور عزم پر لبیک کہی۔ ابن عبد الحکم اپنے والد عبداللہ بن عبد الحکم سے روایت کرتے ہیں کہ دعا کے بعد لشکر منتشر ہو گیا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالاروں کو اپنے خیمے میں لے گئے۔ بغیر کسی تمہید اور تعارف کے سکندریہ پر یلغار کا پلان تیار ہونے لگا۔ یہ واقعی ایک ناممکن مہم تھی جسے ممکن بنانا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالار جذبات کے زور پر نہیں سوچا کرتے تھے، بلکہ حقائق اور دشواریوں کو سامنے رکھ کر پلان بناتے اور جذبے اور جوش و خروش سے اس پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ہر پہلو پر غور کیا تو سوائے دشواری اور ناکامی کے کچھ نظر نہ آیا۔ عمرو بن عاص یوں زمین پر بیٹھ کر پیٹھ کے بل لیٹ گئے جیسے تھک کر ہار گئے۔ معلوم نہیں ان کے اس طرح لیٹ جانے سے سالاروں پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ ہوا یوں کہ عمرو بن عاص فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور پرجوش لہجے میں بولے، میں نے غور کر لیا ہے اور اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ تمہارے انجام کو وہیں سنوارے گا جس نے آغاز کو سنوارا ہے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھا۔ ایک سالار عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت بھی وہیں تھے۔ عمرو بن عاص نے انہیں کہا کہ سکندریہ پر یلغار کے وقت علم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمرو بن عاص نے علم مسلمہ بن مخلد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مسلمہ بن مخلد نے کہا کہ اتنے بڑے اعزاز کے حقدار عبادہ بن صامت ہیں۔ چنانچہ عمرو بن عاص نے علم عبادہ بن صامت کے حوالے کیا۔ یہ واضح رہے کہ میدان جنگ میں علم بردار کو اپنی جان پر کھیل کر علم بلند رکھنا پڑتا تھا۔ دشمن علم کو گرانے کے لیے حملے پر حملے کرتا تھا۔ علم کو بلند اور لہلاتا رکھنے کے لیے کئی مجاہدین شہید ہو جایا کرتے تھے۔ سکندریہ پر حملے کا پلان بن گیا جس کے لیے مجاہدین پہلے ہی تیار تھے، لیکن حملہ کچھ دنوں بعد کرنا تھا۔ 3 مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ حملہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کیا جائے، کیونکہ اس وقت اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ حملے سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعا کی جائے۔ حملے میں تاخیر کی غالباً یہی وجہ تھی۔ جمعۃ المبارک کو ابھی 4-5 دن باقی تھے۔ ان 4-5 دنوں میں ایک اور واقعہ ہو گیا۔ مجاہدین حملے کے لیے تیار بھی تھے اور بیتاب بھی، لیکن ابھی ان کے لیے فراغت تھی۔ ایک روز 3 آدمی جو غالباً مصری تھے چھوٹے چھوٹے قالین اٹھائے خیمہ گاہ کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے 2-3 قالین کھول کر زمین پر بچھا دیے۔ یہ مسلح کے سائز کے قالین تھے۔ قریبی خیموں سے چند مجاہدین باہر نکلے تو ان آدمیوں کے پاس جا کر قالین دیکھنے لگے۔ ایک مجاہد نے کہا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں ان قالینوں کا کوئی خریدار نہیں۔ ہم یہ قالین بیچنے نہیں آئے، ایک آدمی نے کہا۔ ہم 2-3 قالین آپ کے سپہ سالار کو تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، ان پر وہ نماز پڑھا کریں۔ پہلی بات یہ ہے دوستوں، مجاہد نے کہا، ہمارے سپہ سالار تمہیں ملیں گے ہی نہیں، اور اگر مل گئے
تو یہ تحفے قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں تحفے لینے کا رواج ہی نہیں، ہمیں ان تک پہنچا تو دیں۔ ایک آدمی نے کہا، ہم مسلمانوں کے کردار سے اور جو سلوک آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رواں رکھا ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں کہ ہم اظہار تشکر کے لیے اپنے بنائے ہوئے یہ قالین انہیں بطور تحفہ پیش کرنے آئے ہیں۔ مجاہدین نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ سپہ سالار اتفاق سے کہیں مل جائیں تو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن وہ تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک مجاہد نے کہا کہ ہم زمین پر نماز پڑھا کرتے ہیں، ہمارے سالار بھی ہمارے ساتھ زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور زمین پر ہی سجدے کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے، قالین والے ایک آدمی نے کہا، آپ لوگ جس زمین پر سجدہ کرتے ہیں وہ زمین اللہ کی طرف سے آپ کے نام لکھ دی جاتی ہے اور وہ زمین آپ کے قدم چومتی ہے۔ مجاہدین وہاں سے ہٹنے لگے۔ ابھی 2-3 مجاہدین وہیں تھے۔ ایک طرف سے مجاہدین کی 3-4 خواتین آ رہی تھیں، ان میں شارینہ بھی تھی اور کرسٹی بھی۔ قالین اتنے خوبصورت تھے کہ لڑکیاں زمین پر بچھے ہوئے قالینوں کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگیں۔ خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، نہ انہیں ایسے خوبصورت اور قیمتی قالینوں کی ضرورت تھی۔ قالینوں والے 3 آدمی بھی زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ کرسٹی نے قالینوں سے نظریں ہٹا کر ان 3 آدمیوں کی طرف دیکھا۔ ان تینوں میں ایک ہی تھا جو مجاہدین کے ساتھ باتیں کرتا رہا تھا، وہی بولتا تھا اور باقی 2 چپ چاپ بیٹھے یا کھڑے رہے۔ اس جوان سال آدمی نے کرسٹی کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکن آ گئے اور اس نے آنکھیں ذرا سی سکیڑی، جیسے کرسٹی کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ یہی تاثر کرسٹی کے چہرے پر بھی آ گیا تھا، وہ بھی جیسے اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جلدی ہی دونوں کے چہروں کا یہ تاثر حیرت میں بدل گیا، جیسے انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ہو۔ عورتیں ان تینوں سے قالینوں کے متعلق کچھ پوچھ رہی تھیں۔ کرسٹی بیٹھی بیٹھی پاؤں پر سرکی اور نہایت آہستہ آہستہ اس شخص کے قریب چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان سرگوشیوں میں کوئی مختصر سی بات ہوئی اور کرسٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور خواتین کے پاس آ گئی۔ ان تینوں آدمیوں نے قالین لپیٹنے شروع کر دیے اور مجاہدین کی یہ خواتین اور کرسٹی وہاں سے چل دیں۔ کرسٹی نے شارینہ کو اشارے سے الگ کیا اور اسے سرگوشیوں میں کچھ کہا۔ شارینہ یوں سر ہلاتی رہی جیسے کرسٹی کی بات سمجھ گئی ہو اور اسے یہ بات اچھی لگی ہو۔ یہ خواتین اپنے خیموں کی طرف چلی گئیں اور قالینوں والے قالین اٹھا کر مایوسی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ 1-1.5 گھنٹے بعد کرسٹی قالینوں والے اس آدمی کے پاس کھڑی تھی جو سب سے زیادہ بولتا تھا اور اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ عقل و دانش والا آدمی ہے اور جہان دیدہ بھی ہے۔ وہ دونوں ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کرسٹی چھپ چھپا کر وہاں تک پہنچی تھی۔ یہ وہی علاقہ تھا جو پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔ وہاں ہری بھری ٹیکریاں تھیں اور درختوں کے جھنڈ اتنے گھنے تھے کہ وہاں قریب سے بھی کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی جگہ 12 مجاہدین کو رومیوں نے اس طرح گھات لگا کر شہید کر دیا تھا کہ نہ ان رومیوں کے آنے کا پتہ چلا نہ یہاں سے جانے کا۔ کرسٹی اکیلی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مجاہدین کی کوئی اور خاتون ہوتی تو کوئی اور بات تھی، کرسٹی کی حیثیت ایک قیدی کی سی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان پر قیدیوں جیسی پابندی نہیں تھی، پھر بھی عورتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اسے اپنی نگرانی میں رکھیں۔ کرسٹی کے لیے اس خطرناک علاقے تک جانا صرف اس لیے ممکن ہوا تھا کہ اس نے شارینہ کو ایک خاص بات بتا کر اعتماد میں لے لیا تھا اور شارینہ نے یہ بات اپنے خاوند حدید کو بتا دی تھی۔ کرسٹی کو معلوم نہیں تھا کہ حدید چھپ چھپ کر اس کے پیچھے گیا تھا، اور جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچی تو حدید کچھ دور آؤٹ میں زمین پر پیٹھ کے بل لیٹا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کرسٹی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرسٹی نے قالین دیکھتے دیکھتے جب اس آدمی کو دیکھا تھا تو اسے پہچان لیا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر کرسٹی نے شارینہ کو الگ کر کے بتایا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ شخص ان پیشہ ور قاتلوں میں سے تھا جو دشمن کی بڑی شخصیتوں کو قتل کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ کرسٹی نے شارینہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس گاؤں میں یہ مشن پورا کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کرنا ہے۔ اس سے پہلے اسے کسی اور مقام پر بھیجا گیا تھا اور یہ شخص اس کے ساتھ تھا۔
لیکن وہاں مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچنے کا موقع نہ مل سکا اور مجاہدین کا لشکر وہاں سے آگے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد کرسٹی اس شخص سے الگ کر دی گئی تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس آدمی کو کہاں بھیج دیا گیا ہے۔ کرسٹی کو اس گاؤں میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں مصری بدو استافت ایک سالار کو قتل کرنے لگا تھا مگر خود مارا گیا۔ یہ سارا راز شارینہ کو دے کر کرسٹی نے کہا تھا کہ وہ اس شخص سے ملے گی اور معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ یہاں تک کیا عزم لے کر آیا ہے یا اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شارینہ نے حدید کو بتایا اور حدید نے یہ انتظام کیا تھا کہ کرسٹی اس آدمی سے ملے۔ کرسٹی نے قالین دیکھتے دیکھتے اس آدمی سے سرگوشی میں جو بات کی تھی وہ اسی ملاقات کا وقت اور جگہ کا تعین کیا تھا۔ اس کے مطابق وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ کرسٹی نے اس آدمی کا نام اختمون بتایا تھا۔ اس قسم کے نام فرعونوں کے خاندان کے افراد کے ہوا کرتے تھے۔ یہ شخص مصری تھا اور اس کا مذہب عیسائیت تھا۔ تم ان دشمنوں کے پاس کیسے پہنچ گئی ہو؟ اختمون نے کرسٹی سے پوچھا۔ پکڑی گئی تھی، کرسٹی نے جواب دیا۔ سیموسن بھی میرے ساتھ ہے، ہم ان کے قیدی ہیں، لیکن ہمیں کچھ آزادی حاصل ہے اس لیے تم تک پہنچ گئی ہوں۔ سیموسن وہ آدمی تھا جسے کرسٹی اپنا باپ ظاہر کرتی تھی، لیکن وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ اختمون نے اس سے پوچھا کہ وہ پکڑے کس طرح گئے تھے۔ کرسٹی نے اسے پوری تفصیل سے بتایا کہ اسے اس گاؤں میں مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کرنے یا کروانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک مصری بدو مسلمانوں کے لشکر کے لیے رسد اکٹھی کرتا پھرتا تھا۔ وہ اس کے جال میں ایسا آیا کہ وہ کسی نہ کسی سالار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن عین اس وقت جب وہ سالار اس کے تیر کے نشانے میں تھا وہ پکڑا گیا، اور اس کے بعد کرسٹی بھی اور سیموسن بھی پکڑے گئے۔ یہاں کیسی گزر رہی ہے؟ اختمون نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کرسٹی نے جھوٹ بولا۔ مجھ جیسی لڑکی کسی کے ہاتھ چڑھ جائے تو کیا بغیر پوچھے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میری ہر رات کسی نہ کسی سالار کے خیمے میں گزرتی ہے۔ کچھ راتیں سپہ سالار کے خیمے میں گزری ہیں، لیکن وہ بڑا محتاط آدمی ہے۔ کچھ دیر بعد خیمے سے نکال دیتا اور اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ میرے ارادوں میں ذرا سے بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں ان کے سپہ سالار کے قتل کے لیے بے تاب اور بے قرار ہوں، لیکن موقع نہیں ملتا۔ میں نے ان سب پر اپنا اعتماد جما رکھا ہے، پھر بھی کسی سالار کے خیمے میں مجھے بلا لیا جاتا ہے تو پہلے میری جامع تلاشی ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں۔ یہ کام صرف تم کر سکتے ہو، لیکن اصل مسئلہ کون حل کرے گا؟ اختمون نے پوچھا۔ مجھے سپہ سالار کے خیمے تک کون پہنچائے گا؟ یہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ باہر اسے قتل کرنا ناممکن ہے۔ میں نے اسے دور سے دیکھا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے محافظ گھوڑ سواروں کے حصار میں ہوتا ہے۔ آخر یہ طریقہ آزمایا کہ قالینوں کا تحفہ پیش کیا جائے، شاید اس طرح اس کے خیمے میں داخلے کا موقع نکل آئے، لیکن یہ موقع بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں نے بتایا ہے کہ سپہ سالار کوئی تحفہ قبول نہیں کرتا اور اس کے خیمے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اگر تمہیں اس کے خیمے تک پہنچا دوں تو اسے قتل کس طرح کرو گے؟ کرسٹی نے پوچھا اور اسے خبردار کیا۔ قتل تو کر لو گے، لیکن وہیں پکڑے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے۔ زیادہ امکان تو یہی ہے، اختمون نے کہا، لیکن میں بچ نکلنے کی صورت بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ ہم 2 آدمی قالین لے کر اس کے خیمے میں جائیں گے اور قالین زمین پر بچھا دیں گے۔ وہ دیکھنے کو جھکے گا یا نہ بھی جھکے تو پیچھے سے خنجروں کے وار کر کے نکل جائیں گے، اور جب تک باہر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا سپہ سالار خیمے میں قتل ہو گیا ہے، ہم اس خیمہ گاہ سے دور نکل چکے ہوں گے، اور آگے علاقہ ایسا ہے جہاں ہم یوں غائب ہو جائیں گے جیسے زمین نے ہمیں نگل لیا ہو۔ اگر پکڑے گئے تو ہم دونوں آدمی مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اتنا زیادہ معاوضہ دیا گیا ہے جسے تم ایک خزانہ کہہ سکتی ہو۔ یہ ہماری آئندہ 2-3 نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ نہ بھی ہوا تو تم جانتی ہو کہ ہم مذہب کے جنونی ہیں۔ اسلام کا راستہ اپنی جانیں قربان کر کے رکنا ہے۔ کہو، ہماری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ کر سکتی ہوں، کرسٹی نے کہا۔ کل صبح جب سورج افق سے اوپر اٹھ رہا ہوگا تم یہیں آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گی
کہ راستہ صاف ہوا ہے یا نہیں۔ یہ سوچ لو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی، ہمیں خیمے کے اندر تمہاری ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اختمون نے کہا، مجھے پوری امید ہے کہ اس راز کو اپنی ذات میں ہی دفن کر دو گی۔ جب سورج افق سے اوپر اٹھ رہا تھا، کرسٹی اور اختمون اسی جگہ کھڑے تھے جہاں ان کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی۔ اس صبح کی ملاقات بہت ہی مختصر تھی۔ کرسٹی نے اختمون کو بتایا کہ آج وہ زیادہ دیر رک نہیں سکے گی اور صرف یہ بتانے آئی ہے کہ آج جب مسلمانوں کا لشکر ظہر کی نماز پڑھ چکے گا تو اختمون اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ قالین لے کر آئے تھے۔ کرسٹی نے کہا کہ ان کے پاس قالین ہونی چاہیے، وہاں انہیں ایک آدمی ملے گا جو انہیں اپنے ساتھ سپہ سالار کے خیمے تک پہنچا دے گا۔ یہ انتظام تم نے کیسے کیا ہے؟ اختمون نے پوچھا۔ مجھ جیسی لڑکی کیا نہیں کر سکتی، کرسٹی نے کہا۔ میں نے رات سپہ سالار کے خیمے میں گزاری ہے اور اسے بتایا کہ وہ مصر کے قالین کم از کم دیکھ ہی لیں۔ وہ مان تو نہیں رہا تھا، لیکن میں نے منوا لیا اور اس نے اپنے ایک محافظ کو کہہ دیا کہ کل قالین والے آئیں تو انہیں اس کے خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ اسی روز ظہر کی نماز حسب معمول پورے لشکر نے باجماعت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ 3 آدمی قالین زمین پر رکھے کھڑے تھے۔ عمرو بن عاص نے ان کی طرف توجہ نہ دی، صرف انہیں دیکھا۔ خیمے میں پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ایک محافظ خیمے میں داخل ہوا اور بتایا کہ قالینوں والے 3 آدمی آ گئے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں اندر بھیج دیا جائے۔ محافظ باہر نکلا اور 2 آدمی مسلوں کے سائز جتنے 2-4 قالین اٹھائے خیمے میں داخل ہوئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کھول کر دکھائیں۔ وہ آدمی قالین کھول کر زمین پر بچھانے لگے۔ ان کا تیسرا ساتھی خیمے کے باہر پہرے پر کھڑے محافظ کے پاس رکا رہا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ اس محافظ کی توجہ خیمے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیمے کے اندر دونوں نے قالین کھول دیے اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر قالینوں کے ارد گرد آہستہ آہستہ ٹہلنے لگے۔ ذرا جھک کر یا بیٹھ کر ان قالینوں کو قریب سے دیکھیں، اختمون نے کہا۔ ہم یہ قالین بیچنے نہیں آئے، آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں جو آپ کو پیش کریں، یہی ہمارا ہنر ہے اور یہی لے آئے ہیں۔ ان رومیوں نے ہم پر فرعونوں کی طرح حکومت کی ہے، آپ تو ہمارے لیے رحمت کے فرشتے بن کر آئے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قالین پر جھک گئے جیسے اسے بڑی غور سے دیکھ رہے ہوں۔ اختمون آہستہ آہستہ ان کے عقب میں تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ کپڑوں کے اندر چلا گیا، یہ ہاتھ باہر آیا تو اس ہاتھ میں خنجر تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ خنجر اوپر اٹھا اور پیشتر اس کے کہ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں اترتا۔ عمرو بن عاص حیران کن تیزی سے جھکے جھکے پیچھے کو مڑے، سیدھے ہوئے اور جھپٹ کر اختمون کے اوپر اٹھے ہوئے بازو کی کلائی پکڑ لی اور اس قدر زور سے مروڑی کہ اس کے ہاتھ سے خنجر نیچے گر پڑا، اور اختمون اتنا طاقتور جوان ہونے کے باوجود اس طرح بل کھا گیا کہ اس کی پیٹھ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو گئی۔ اختمون نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نکالو خنجر، دیکھتے کیا ہو۔ اس کا ساتھی اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالنے لگا تو خیمے کے باہر کھڑا محافظ بڑی تیزی سے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ اس قدر پھرتیلا تھا کہ خیمے کے دروازے میں نظر آیا اور دوسرے لمحے اس کی تلوار کی نوک اختمون کے ساتھی کے سینے میں چبھ رہی تھی۔ محافظ نے اسے خنجر پھینک دینے کو کہا تو اس نے بڑے اطمینان سے خنجر پھینک دیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید کوئی آواز پہلے ہی مقرر کر رکھی تھی جو انہوں نے منہ سے نکالی تو محافظ جو اسی آواز کی انتظار میں تھا کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح خیمے میں آیا اور اس شخص کو اپنے قابو میں لے کر اسے نہتہ کر دیا۔ اختمون عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابو میں تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی جو باہر کھڑا تھا اسے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے وہ خیمے کی طرف چلا تو 2 محافظ مجاہدین نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیا۔
مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار کو قتل کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ کرسٹی نے ان تینوں کو پھانسنے کے لیے بڑا ہی خوبصورت پھندا تیار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ شارینہ اور اس کے خاوند حدید نے اس کے ساتھ ایسا تعاون کیا تھا جس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو بلوایا۔ اختمون اور اس کے ساتھیوں کو باہر لے گئے۔ ننگی تلواروں سے مسلح 4 محافظ ان تینوں کے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اے خوش قسمت سپہ سالار، اختمون نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم تمہیں قتل کرنے آئے تھے اور یہ قالین تو محض ایک بہانہ تھا۔ تیری خوش قسمتی اور ہماری بدبختی کہ ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے سنا ہے مسلمانوں کا کردار اور اخلاق بہت ہی بلند اور قابل تعریف ہے۔ میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بخشی کی درخواست نہیں کروں گا، صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں فوراً قتل کروا دیں، ہمیں اذیتیں دے دے کر اور ترسا تڑپا کر نہ مارنا۔ سالاروں کو پہلے ہی معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ سپہ سالار کے بلاوے کے ہی منتظر تھے۔ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں فوراً قتل کر دیا جائے اور ایذا رسانی سے بچایا جائے۔ سالار یہ سن کر خاموش رہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ان تینوں کو سزائے موت ہی دی جائے گی، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا تو سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم مجھے قتل کرنے آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے تھے۔ میں تمہیں یہاں بھیجنے والے کو قتل کراؤں گا۔ تم آزاد ہو، واپس جاؤ اور اپنے جرنیلوں اور بزنطیہ میں بیٹھے ہوئے اپنے بادشاہوں کو بتانا کہ مرد میدان میں آ کر لڑا کرتے ہیں، یوں اپنے دشمن کو فریب کاری سے قتل کروانے کی کوشش عموماً شکست کا باعث بنا کرتی ہے۔ انہیں کہنا کہ سکندریہ کی دیواروں اور قلعہ بندیوں کی پناہ سے باہر آؤ اور لڑ کر ہمیں یہاں سے پسپا کرو۔ تمہارے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جس کے مقابلے میں میرا یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ آؤ اور اس چھوٹے سے لشکر کو کچل ڈالو۔ یقین نہیں آتا سپہ سالار، اختمون نے کہا، تو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم اسے جذباتی اذیت سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے کردار کی تو ہم نے کوئی اور ہی کہانیاں سنی تھیں۔ ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تیرے قتل کا عہد ہم نے یہ قبول کر کے کیا تھا کہ ہم زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، اور میں عہد کر چکا ہوں کہ تم زندہ واپس جاؤ گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ہمارے کردار کی جو کہانیاں سنی ہیں ان میں یہ کہانی سب سے زیادہ دلچسپ اور انوکھی ہوگی جو تم باقی عمر لوگوں کو سناتے پھرو گے۔ اختمون اور اس کے ساتھی حیرت میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے یقین آیا کہ سپہ سالار نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دے اے سپہ سالار، اختمون نے پوچھا، تجھے کس طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں خنجر نکال رہا ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ تجھے پہلے ہی علم تھا کہ ہم تجھے قتل کرنے آ رہے ہیں؟ کیا تم اس پر حیران نہیں ہوئے کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں اور کتنی بڑی فوج سے مصر چھین لیا ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا تمہارے قاتلانہ حملے سے بچ نکلنا تو معمولی سی بات ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اور جسے وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کا کوئی سبب پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ہم کسی کو چوری چھپے قتل نہیں کیا کرتے۔ تو پھر یہ بھی سن لے اے خوش بخت سپہ سالار، اختمون نے کہا، سکندریہ بھی تیرا ہے۔ ہمیں اسقف اعظم قیرس نے تیرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہرقل کی ایک بیوہ مرتینہ نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کروا دو، تو اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ قیرس اور مصر کے فوج کی سب سے بڑے جرنیل تھیوڈور میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ دونوں کی نیتوں میں خاصا فرق پیدا ہو گیا ہے اور وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے۔ سکندریہ کے شہری اپنی فوج سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بزنطیہ سے کمک نہیں آ رہی؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اختمون نے جواب دیا، بزنطیہ میں کچھ اور ہی چپخلش اور سازش چل رہی ہے جو سکندریہ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ سکندریہ میں تو تیرے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر تو نے اتنے ہی چھوٹے سے لشکر سے
بابلیون اور کریون کے قلعے فتح کیے ہیں، تو اسی لشکر سے تو سکندریہ بھی فتح کر لے گا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے قالین انہیں دے دیے جائیں اور انہیں واپس چلے جانے کی اجازت ہے۔ اختمون اصرار کرنے لگا کہ وہ قالین واپس نہیں لے جائیں گے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام میں جان بخشی کی قیمت وصول کرنا گناہ ہے، اور ہر وہ چیز اسلام میں حرام ہے جو مال غنیمت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر قیرس یا تمہارا سب سے بڑا جرنیل یا تمہارا بادشاہ ملنے آئے اور اپنے ساتھ کوئی تحفہ لائے تو وہ میں قبول کر سکتا ہوں، تمہارا کوئی تحفہ مجھ پر حرام ہے۔ محافظ دستے کے مجاہدین نے قالین خیمے سے نکالے اور ان تینوں کے حوالے کر دیے۔ تینوں سر جھکائے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسٹی کو بلوایا۔ وہ آئی تو اسے بے ساختہ اور بے دریغ خراج تحسین پیش کیا، پھر پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتی ہے۔ اگر وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس کی یہ خواہش بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ نہیں قابل احترام سپہ سالار، کرسٹی نے کہا، میں اب آزاد ہونا نہیں چاہتی، مجھے اسلام میں داخل کر لیا جائے، اور اگر مجھے کوئی مسلمان قبول کر لے تو میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوشی محسوس کروں گی، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں ایک آبرو باختہ لڑکی ہوں۔ میرے خیال میں نے آپ کو قتل ہو جانے سے اس لیے بچایا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری عورتیں تمہیں اسلام سے ایسا روشناس کروائیں گی کہ تم اپنے آپ کو پاک باز عورت سمجھنے لگو گی، تمہاری شادی بھی کرا دی جائے گی۔ اس سے اگلے روز یا 2 روز بعد کا واقعہ ہے کہ رومی فوج کا ایک دستہ شہر سے باہر نکلا۔ اس دستے کی نفری بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جتنی نفری باہر آ کر واپس چلی جاتی تھی اس سے اس دستے کی نفری زیادہ تھی۔ تاریخ میں اس دستے کی نفری کا کوئی واضح ذکر نہیں، 1-2 اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اس دستے کے کمانڈر نے مسلمانوں کو پکارا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے جتنی ہی نفری آگے کی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کا انداز وہی پہلے والا ہے کہ وہ لڑنے کے بجائے مجاہدین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ میں اپنا ایک بہادر آگے کرتا ہوں، رومیوں کے کمانڈر نے للکار کر کہا، تم اس کے مقابلے کے لیے اپنا کوئی بہادر آگے کرو۔ کھلی لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے اس دور کی لڑائیوں کا ایک رواج تھا۔ مجاہدین کے سالار مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مخلد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ ادھر سے ایک قوی ہیکل رومی گھوڑے پر سوار پہلے ہی دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ مسلمہ بن مخلد بہادری کے کارناموں میں بہت ہی مشہور تھے۔ وہ اس رومی کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ دونوں کے پاس برچھیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں وار کرتے بھی تھے اور وار بچاتے بھی تھے۔ پھر یوں ہوا کہ رومی بڑی ہی تیزی سے آیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کے گھوڑے آمنے سامنے سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ رومی نے طاقت سے برچھی کا وار کیا جو مسلمہ نے بچا لیا، لیکن رومی کا گھوڑا مسلمہ کے گھوڑے کے پہلو سے اتنے قریب سے گزرا کہ مسلمہ نے آگے جھک کر برچھی کا وار تو بچا لیا، لیکن رومی نے اپنے کندھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ مسلمہ گھوڑے سے نیچے آ پڑے اور ان کے ہاتھ سے برچھی چھوٹ گئی۔ رومی نے ذرا ہی آگے جا کر گھوڑا روکا، بڑی تیزی سے موڑا اور مسلمہ کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمہ جو اٹھ ہی رہے تھے رومی کی برچھی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے گھوڑے کے پہلو کے ایک طرف ہو کر وار بیکار کر دیا۔ مسلمہ نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا تو رومی پھر واپس آیا، اور اب کہ تو اس کا گھوڑا بہت ہی تیز تھا۔ اب مسلمہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کی مہلت نہ دی اور برچھی بلند کر کے پوری طاقت سے ماری۔ مسلمہ نے رکاب سے پاؤں نکالا اور بیٹھ گئے۔ اس طرح رومی کی برچھی انہیں لگنے کے بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگی اور گھوڑا بھاگ اٹھا۔ مسلمہ اب پیادہ ہو گئے۔ مسلمہ کی برچھی یہ وار بچاتے ایک بار پھر گر پڑی۔ اب کہ رومی پیچھے کو مڑا
تو صاف نظر آنے لگا کہ وہ مسلمہ کو برچھی کی انی پر لے لے گا یا اپنے گھوڑے تلے روند ڈالے گا۔ اس وقت ایک مجاہد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مسلمہ کو بچانے کے لیے سرپٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ پیشتر اس کے کہ رومی مسلمہ تک پہنچتا مجاہد پہنچ گیا اور اس نے برچھی کے پہلے وار سے ہی رومی کو گھوڑے سے اوندھا کر دیا۔ مجاہدین کی برچھی رومی کے پیٹ میں اتر گئی اور اس کی انی پیٹھ کی طرف سے باہر آ گئی۔ مسلمہ اٹھے اور ندامت کے سے عالم میں اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کا گہرا تاثر آ گیا۔ انہیں مسلمہ سے ایسی شکست کی امید نہ تھی۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے ہوئے سپہ سالار کے قریب پہنچے۔ مسلمان مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ سے کہا، تم جیسا شخص جو عورتوں کی خصلت رکھتا ہو اسے مردانہ کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت آ پڑی تھی؟ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ مسلمہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے قہر اور غضب سے سپہ سالار کی طرف دیکھا لیکن وہ غصہ پی گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی دیوار سے کچھ زیادہ آگے آ گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ سالاروں کو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حملہ کس طرح کرنا ہے، جس میں سب سے اہم ہدایت یہ تھی کہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے، لیکن رومی جو لڑنے کے لیے آگے تو آ گئے تھے وہ ایسا خطرہ مول لینے والے نہیں تھے کہ شہر کا دروازہ مجاہدین اسلام کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ کچھ زیادہ نفری دروازے کے آگے کر دی اور دروازہ کھلا رہنے دیا۔ دیوار پر زیادہ خطرناک چیز منجنیقیں تھیں، لیکن مسلمان اتنا آگے چلے گئے تھے جہاں منجنیقیں اوپر سے نیچے کی طرف سنگ باری نہیں کر سکتی تھی۔ رومی تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں تو پھینکی، لیکن دونوں طرف کے آدمی اس طرح گڈمڈ ہو گئے تھے کہ تیر اندازی رک گئی۔ یہ اس لیے بھی رکی کہ مسلمان تیر اندازوں نے دیوار پر تیر پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ رومیوں کا انداز یہ تھا کہ وہ پیچھے ہی ہٹتے جا رہے تھے اور مجاہدین کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کے اس پہلو پر چلے جائیں جس پہلو پر شہر کا دروازہ تھا۔ سالاروں کی للکار یہی تھی کہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ معرکہ بڑا ہی گھمسان تھا، لیکن رومی پیچھے ہٹتے ہٹتے شہر کے اندر جاتے رہے۔ ان کا جانی نقصان تو اچھا خاصا ہوا، لیکن وہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی ایک بھی مجاہد ان کے پیچھے دروازے تک نہ پہنچ سکا۔ پھر دروازہ بند ہو گیا، مجاہدین کو واپس آنا پڑا۔ آخر جمعۃ المبارک کی صبح طلوع ہوئی۔ مجاہدین نے اپنے سپہ سالار کی امامت میں نماز فجر ادا کی اور سپہ سالار نے لشکر کو بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام میں لکھا تھا کہ حملہ بعد از نماز جمعہ کیا جائے اور دعا بھی کی جائے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کا وقت آیا تو پورے لشکر نے نماز پڑھی۔ خطبے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو امیر المؤمنین کے پیغام کے یہ الفاظ ایک بار پھر سنائے کہ تم میں وہ پہلے والا جذبہ نہیں رہا اور شہادت کی تڑپ بھی نہیں رہی، اور تمہیں وہ جگہ پسند آ گئی ہے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے ہو۔ عمرو بن عاص نے لشکر سے کہا کہ آج ہمیں امیر المؤمنین کا یہ شبہ رفع کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ لشکر میں جوش و خروش تو وہی تھا جو پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن بند دروازوں والے قلعے پر یلغار خودکشی کے برابر تھی۔ سکندریہ کے دفاع کی بات ہی کچھ اور تھی۔ سالاروں کو سپہ سالار نے ضروری ہدایات اور احکام پہلے ہی دے دیے تھے۔ لشکر ہر طرح تیار تھا۔ اللہ نے مجاہدین کے لیے پہلی سہولت یہ مہیا کر دی کہ نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ رومی فوج باہر آ گئی۔ اس روز ان کی اچھی خاصی زیادہ نفری باہر آئی تھی۔ ان کی للکار سے پتہ چلتا تھا کہ آج وہ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تاریخ میں ابن الحکم اور علامہ بلازری کے حوالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شہر کی اس طرف والی دیوار پر اس قدر آدمی کھڑے کر دیے گئے تھے کہ ایک ہجوم تھا جس نے انسانی دیوار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان مورخوں نے لکھا ہے
کہ رومی جرنیلوں نے شہر کے لوگوں کو دیوار پر کھڑا کر دیا تھا، اور ان میں عورتیں بھی تھیں، اور عورتوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے چہرے باہر کی طرف نہ رکھیں بلکہ پیٹھ باہر کو رکھیں، تاکہ مسلمانوں کو یہ یقین ہو کہ یہ عورتیں نہیں بلکہ مرد ہیں۔ یہ ہجوم دراصل مجاہدین کو ڈرانے کے لیے دیوار پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ دیکھ لو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد آگے چلا گیا، اور اس نے بڑی ہی بلند آواز سے رومیوں سے کہا کہ ہم تعداد سے ڈرنے والے نہیں، اگر ہم جنگی طاقت اور تعداد سے ڈر جاتے تو مصر میں داخل ہی نہ ہوتے۔ یہ مجاہد واپس آ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اپنے لشکر سے کہا کہ تعداد سے نہ ڈرو، لڑنے والے یوں اونچی حرکتوں اور باتوں سے ڈرایا نہیں کرتے، وہ لڑا کرتے ہیں۔ ان رومیوں کے اس مظاہرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ڈرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم آج ہم قلعے میں داخل ہو ہی جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد سپہ سالار نے بڑی تیز اور شدید یلغار کا حکم دے دیا۔ رومیوں نے دیوار پر شہریوں کے ہجوم کو اکٹھا کر کے بڑی ہی حماقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب مجاہدین نے ہلہ بولا تو دیوار کے تیر اندازوں اور منجنیقوں کا جو خطرہ تھا وہ اس طرح کم ہو گیا کہ ان کا اپنا ہی ہجوم ان کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ تیروں اور پتھروں سے بچنے کے لیے مجاہدین نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ بڑی ہی تیزی سے رومیوں پر جھپٹ پڑے۔ لڑائی کی صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ کسی بھی منجنیق کا کوئی ایک پتھر بھی نہ آیا، اور تیر اندازی بھی خاصی کم رہی کیونکہ ان کے اپنے ہی فوجی زد میں آتے تھے۔ اس روز واقعی رومی لڑنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ وہ یہ احساس بھی رکھتے تھے کہ سکندریہ گیا تو پورا مصر گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فوج کو شراب پلا کر باہر بھیجا گیا تھا۔ بہرحال فوج پورے جذبے اور جوش سے لڑ رہی تھی۔ مجاہدین کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مہارت سے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، تاکہ جس چال اور ترتیب سے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے اس میں ذرا سے بھی گڑبڑ نہ ہو۔ کوشش یہ تھی کہ قلعے میں داخل ہوا جائے۔ اس کا مجاہدین کو خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ مجاہدین کا زیادہ دباؤ رومیوں کے اس پہلو پر تھا جس پہلو پر صدر دروازہ تھا۔ دروازے تو اور بھی تھے، لیکن ابھی رومی فوج ان کے آگے حائل تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پہلو پر حملہ کروا دیا۔ اس طرح رومی پہلوؤں کی طرف سے سکڑنے لگے اور ایک گھنے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے۔ ان کے پیادے گھڑ سواروں کی لپیٹ میں آنے لگے، اور ان میں جو گر پڑتا وہ گھوڑوں کی قدموں تلے کچلا جاتا۔ سپہ سالار نے رومیوں کو اور زیادہ بے حال اور مجبور کرنے کے لیے اپنے محفوظہ کے دستوں میں سے ایک دستہ آگے کر دیا کہ وہ سامنے کے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ دائیں بائیں سے تو رومیوں پر خاصا دباؤ پڑ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ رومیوں کی چیخ و پکار نے اندر والوں کو مجبور کر دیا کہ اس طرف کے بھی دروازے کھول دیں۔ اس وقت رومیوں کی دراصل ضرورت یہ تھی کہ اندر سے مزید فوج باہر بھیج دی جائے جو مجاہدین کو پسپا کر دے، لیکن دروازے کھولے تو گھڑ سوار رومی اندر جانے لگے۔ اس طرح انہوں نے اندر سے آنے والوں کا راستہ روک لیا۔ مجاہدین اس قدر دیوار کے قریب چلے گئے تھے کہ اوپر سے تیر آتے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ سپہ سالار نے اپنے تیر اندازوں کو ایسے مقام پر مورچہ بند کر دیا تھا جہاں سے ان کے تیر بڑی آسانی سے دیوار پر پہنچ جاتے تھے، اور رومی تیر انداز اور منجنیقوں کے آدمی زخمی ہو کر وہاں سے ہٹ رہے تھے۔ اس خونریز معرکے میں ذاتی شجاعت کے بڑے ہی کارنامے ہوئے۔ اس روز مجاہدین کا جوش و خروش انتہا سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ وہ طویل محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور پھر امیر المؤمنین نے ان کی نیتوں پر شک کا اظہار کیا تھا۔ ان میں کچھ اس قسم کا احساس پایا جاتا تھا کہ امیر المؤمنین ناراض ہیں تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ تمام سالار پوری حاضر دماغی سے کام لے رہے تھے۔ اس وقت تک انہیں رومیوں کی کمزوری کا پتہ چل چکا تھا۔ آخر رومی اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھلے دروازوں سے اندر جانے لگے۔ رومی اس قدر خوف زدہ ہو چکے تھے کہ انہیں صدر دروازہ بند کرنے کی بھی ہوش نہ رہی۔ ایک تو ان کی یہ ضرورت تھی کہ یہ دروازہ کھلا رہے کیونکہ باہر کے فوجی اندر جا رہے تھے، اور اندر سے فوجی باہر آنے کی کوشش میں تھے۔ اس ہڑبونگ اور خون ریزی میں
مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ قلعے میں داخل ہونے والوں میں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور مسلمہ بن مخلد بھی۔ مجاہدین نے جب دیکھا کہ ان کے سپہ سالار اور سالار بھی قلعے میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے بڑا ہی زوردار ہلہ بولا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہ اس خطرے کے پیش نظر جانوں کی بازی لگا کر قلعے میں داخل ہوئے تھے کہ ان کے سپہ سالار اور ایک دو سالار اندر چلے گئے تھے اور صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی انہیں گھیر کر کاٹ پھینکیں گے۔ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی کہ سپہ سالار قلعے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سے مجاہدین کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان سالاروں کو جو ابھی باہر تھے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سپہ سالار اور جو سالار اندر چلے گئے ہیں زندہ پکڑے جائیں گے۔ مجاہدین پکڑے جانے کے بجائے جانیں دے دینا بہتر سمجھتے تھے۔ سپہ سالار کا زندہ گرفتار ہو جانا پورے لشکر کے لیے بڑا ہی نقصان دہ تھا۔ مسلمانوں کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کمانڈر پکڑا جاتا تو پورا لشکر بھاگ اٹھتا۔ مسلمانوں کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ سپہ سالار کے شدید زخمی یا شہید ہو جانے کی صورت میں کوئی دوسرا سالار کمان لے لیتا اور لشکر کی قیادت میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا تھا۔ پھر بھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کا دشمن کے ہاتھ چڑھ جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ تاہم مجاہدین پر اس کا یہ اثر نظر آیا کہ جہاں جہاں سپہ سالار کے اندر چلے جانے کی خبر پہنچی اور ساتھ ہی یہ خطرہ محسوس ہوا کہ وہ زندہ نہ پکڑے جائیں، مجاہدین کا جوش و خروش اس قدر زیادہ ہو گیا جیسے وہ ان دیواروں کو ہاتھوں سے گرا کر اندر چلے جائیں گے اور اپنے سپہ سالار کو زندہ و سلامت دیکھیں گے۔ مجاہدین اسی جوش و خروش سے اندر گئے تو یوں لگتا تھا جیسے خاک و خون کا طوفان آ گیا ہو۔ ان کے سامنے جو آیا وہ کٹ کر گرا اور تڑپنے لگا، لیکن اندر رومی فوج کی تعداد مجاہدین کی نسبت بہت ہی زیادہ تھی۔ جرنیلوں نے اپنے فوجیوں کو ایسا بھڑکایا اور گرمایا کہ رومی بھی جوش اور بڑے ہی مضبوط حوصلے کے ساتھ مجاہدین پر جھپٹ پڑے۔ جرنیل للکار رہے تھے کہ یہ بہت ہی تھوڑے ہیں، انہیں گھیر کر ختم کر دو۔ شہر کی عورتیں بھی اپنے فوجیوں کو للکار اور گرما رہی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ رومیوں نے تمام دروازے بند کر دیے۔ مجاہدین کی بیشتر نفری باہر ہی رہ گئی۔ تاریخ اس معرکے کو یوں بیان کرتی ہے کہ اندر والے مجاہدین لڑ رہے تھے اور دروازوں کی طرف اس لیے ہٹ رہے تھے کہ دروازہ پھر کھول دیں۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ایک دروازہ کس طرح کھل گیا۔ توقع تو یہ تھی کہ اس دروازے سے مجاہدین اندر چلے جائیں گے، لیکن اس دروازے پر اتنے زیادہ رومی تھے کہ باہر سے کوئی اور مجاہد اندر نہ جا سکا، بلکہ اندر والے مجاہدین پر اتنا دباؤ پڑا کہ اس دروازے سے باہر آ گئے اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔